ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرتوں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرتوں ہم، اے ہم نفس و خواب ہے ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔ ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤس۔ وزارت تجارت کے ماتحت مختلف سرکاری کارپوریشنیں کام کرتی تھیں، جن میں سے 3 کا صدر مقام کراچی میں تھا، جس کے افسران بالا میٹنگ کے لیے اسلام آباد جاتے رہتے تھے۔ ایک دن اسلام آباد سے وزارت کا پیغام وصول ہوا کہ میٹنگز کے لیے افسران ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، جس میں خرچہ بھی ہوتا ہے اور زحمت بھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تینوں کارپوریشنیں مل کر اسلام آباد میں ایک بنگلہ خرید لیں، پھر اس کو تینوں کارپوریشن اپنے مشترکہ سرمایہ سے مکمل طور پر آراستہ کر لیں اور ہر سال اس بنگلے کے اسٹاف، بجلی، کچن اور دوسرے جاریہ اخراجات بھی مشترکہ طور پر اٹھا لیا کریں۔ ابو کے پاس فون پر ہدایت آئی کہ آپ وزارت کے نام ایک نوٹ بھیج دیں کہ ہماری کارپوریشن کے افسران بالا کو اسلام آباد میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہوٹل میں قیام کی زحمت ہوتی ہے، لہٰذا اسے اپنا گیسٹ ہاؤس خریدنے کی یاد دی جائے۔ پھر یہ بھی کہ نوٹ فوری بھیجا جائے، کیونکہ وزارت تجارت کے اس دور کے خدا ترس وزیر جو بڑے مرد صالح تھے، اللہ ان کے حیات لمبی کرے، نے نہ صرف یہ کہ یہ انوکھا خیال پیش کیا بلکہ اس کی فوری منظوری کے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ تینوں کارپوریشن کے افسران بالا کو مزید زحمت سے بچانے کے لیے وہ خود ہی بنگلے کا انتخاب کر کے قیمت وغیرہ فائنل کر چکے تھے، اور غالباً قالین، بیڈ روم اور ڈائننگ روم سیٹ، کچن، بجلی کے آلات، کیا کیا چیزیں مختلف جگہوں پر پسند کر کے رکھوا چکے تھے، تاکہ آئندہ چند ہفتوں میں جب تینوں کارپوریشنوں کے ضمنی بجٹ منظور ہو جائیں تو فوری ادائیگی کر کے اس مشترکہ گیسٹ روم کو آراستہ کر دیا جائے۔ ابو نے فوری نوٹ اسلام آباد بھیجنے کے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن نوٹ وہ نہ تھا جس کی اس صالح وزیر نے خواہش کی تھی۔ گزشتہ کئی سال کے اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ زیادہ تر میٹنگز میں کوئی ہوٹل لیا ہی نہیں گیا، کیونکہ لوگ صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد جاتے اور میٹنگ کے بعد شام کی فلائٹ سے کراچی واپس آئے تھے۔ پھر وہ لوگ بھی ہیں جو قیام کرنا بھی پڑ جائے تو اپنے ہوٹل کے بجائے خاندان اور احباب کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخر میں ابو نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ گیسٹ ہاؤس خریدنے کے باوجود بھی ہوٹل میں قیام کو ترجیح دیں گے، کیونکہ ایک مرکزی جگہ اور سیکریٹریٹ سے قریب ہونے کے باعث وہاں دوسری میٹنگز اور ملاقاتیں کرنا آسان تھا۔ ان معروضی حالات میں ابو نے لکھا کہ ان کی کارپوریشن کے لیے گیسٹ ہاؤس خریدنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ ساری اسکیم فیل ہو گئی اور ابو کو دفتری معاملات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ابو سے کبھی پوچھتا تھا کہ آپ اس نوٹ پر اب افسوس تو نہیں ہوتا، تو وہ ہنس کر کہتے تھے کہ میرا اور کوئی کام نہیں تھا کہ میں سرکاری پیسوں سے وزیروں کے عیاشی کے لیے اڈے بنواتا پھروں۔ پھر ابو کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک بار یہ راستہ کھل جاتا تو نامعلوم کتنے ہی شہروں میں کتنی وزارتوں کے ماتحت کتنے گیسٹ روم وزیروں کے لیے خرید جاتے، اور اس گناہ جاریہ میں بھی ہمیشہ شریک رہتا، جیسے رہتی دنیا تک جب بھی کہیں کوئی قتل کرتا ہے تو اسے بھی قابیل کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے جس نے روئے زمین پر حابیل کا پہلا قتل کیا تھا۔ گھر آئی دولت بھی لوٹائی۔ میں صرف ان واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں ابو نے اصولوں کی خاطر انجام کی پرواہ کیے بغیر حق کی آواز بلند کی اور وقتی مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایک ایسا ہی معاملہ اور بھی پیش آیا جہاں کئی ملین ڈالر کی اجناس کی خریداری ہونی تھی۔ جب ٹینڈر کھلے تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا ٹینڈر دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ ابو پر کافی دباؤ تھا کہ جس پارٹی نے سب سے کم رقم کا ٹینڈر دیا تھا اس پر کچھ ٹیکنیکی اعتراضات کر کے منسٹری وضاحت کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ اسے نااہل قرار دے دیا جائے، اور وقت کی کمی کے باعث
ٹھیکہ دوسری پارٹی کو مل جائے۔ ابو نے کسی غیر قانونی کام میں فریق بننے سے انکار کر دیا۔ یہ دباؤ جاری تھا اور میری چھوٹی بہن کی شادی کی تاریخ سر پر آ گئی، اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ابو کا ہاتھ بہت ہی تنگ تھا۔ ابو نے زندگی میں یہ اصول بنا رکھا تھا کہ شادی بیاہ میں اس دفتر کے صاحب معاملہ حضرات کو کبھی نہ بلاتے تھے جہاں ان کی تعیناتی ہوتی تھی، اور کوئی گلہ بھی کرتا تھا تو ابو ہنس کر کہتے تھے کہ میرے 9 بیٹا بیٹی ہیں، آپ سے میرا وعدہ ہے ضرور بلاؤں گا جب میرا کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے اس شادی میں وہ تمام احباب مدعو ہیں جن سے مراسم پچھلے دفتروں کی پوسٹنگ میں ہوئے تھے اور آج بھی قائم ہیں۔ ایک دن شام کو پاپوش نگر کی ایک چھوٹی سی گلی میں، جہاں بڑے سے بڑا مکان 133 گز کا تھا، ایک بہت بڑی گاڑی آ کر ہمارے گھر کے سامنے رکی۔ سیاہ شیشے میں نامعلوم کون بیٹھا تھا۔ اندر سے مسلح گارڈ آئے، ہمارے گھر کی گھنٹی بجائی، ابو کی موجودگی کی تصدیق کر کے کہا کہ ان کو اطلاع دو کہ فلاں صاحب ملنے آئے ہیں۔ ابو لپک کر دروازے پر گئے، ان کو لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا، مجھے فوری طور پر محلے کی بیکری بھیجا کہ کوئی سامنے کا ناشتے کا سامان لے آؤں۔ میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ کئی گھروں کی کھڑکی سے لوگ ہمارے گھر کے باہر وہ گاڑی اور مسلح گارڈ دیکھ رہے تھے، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ جب بیکری سے گھر پہنچا تو مہمان واپس جا چکے تھے۔ ابو ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھے تھے۔ یہ کیوں آئے تھے اور اتنا جلدی کیوں چلے گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ابو ہنسنے لگے اور کہا کہ مجھ سے شکایت کرنے آئے تھے کہ میری بیٹی کی شادی کا کارڈ ان تک کیوں نہیں پہنچا ہے۔ ابو نے کہا کہ میں نے ان کو سے معذرت کی اور اپنا اصول بتایا کہ آپ ہی نہیں، موجودہ دفتر کے حوالے سے کوئی ایک بھی مدعو نہیں ہے، جس پر موصوف نے بیگ سے ایک رومال نکالا جس میں کافی موٹی گڈی نوٹوں کی لپٹی ہوئی تھی، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیٹیوں کا معاملہ دفتری معاملے سے الگ ہوتا ہے، اور ابو ان کی طرف سے ان کی بھتیجی کے لیے کوئی تحفہ خرید لیں۔ ابو کے منع کرنے پر وہ رومال میز پر رکھ کر جانے لگے تو ابو نے بڑی مشکل سے رومال ان کے حوالے کیا، اس وعدے کے ساتھ کہ جب کبھی پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ سب سے پہلے انہی سے رابطہ قائم کریں گے۔ یہ قصہ سن کر میرا جوان خون کھول اٹھا۔ ان صاحب کی یہ ہمت، انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا سوچا؟ آپ نے ان کو کھری کھری کیوں نہیں سنائی تاکہ آئندہ انہیں یہ ہمت ہی نہ ہوتی کسی شریف آدمی کو گندا کرنے کی؟ ابو کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور فکر مندی جھلکنے لگی۔ کہنے لگے، بیٹا یہ دعا کرو کہ رقم واپس کر کے جو میں نے حرکت یا بے عزتی کی ہے وہ معاف کر دی جائے۔ موصوف ایک بہت اہم اور بڑی سیاسی شخصیت کے نہ صرف بزنس پارٹنر اور فرنٹ مین ہے بلکہ ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی۔ جو حرکت میں نے آج کی ہے، ایسی غلطیاں ایک خاص سرکل میں ناقابل معافی سمجھی جاتی ہیں۔ کیا زیادہ مشکل ہے، پاپوش نگر سے ڈیفنس جانا یا ڈیفنس سے پاپوش واپسی؟ مجھے یاد ہے کہ ابو پہلی بار سیکریٹریٹ سے نکل کر ایک کارپوریشن کے ڈائریکٹر فائنانس بنے تو مجھے دوہری خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اب ہمارے بھی گھر گاڑی آ جائے گی، دوسرا یہ کہ اب ہم لوگ بھی پاپوش کی گلیاں چھوڑ کر ڈیفنس کے بنگلے میں منتقل ہو جائیں گے جہاں اس سے قبل ان کے پیشرو مقیم تھے۔ گاڑی کی حد تک تو میری خواہش پوری ہو گئی، عارضی طور پر صحیح، مگر ڈیفنس کے بنگلے کی نام پر ڈانٹ پڑ گئی۔ ابو نے کہا، بیٹا پاپوش نگر چھوڑ کر ڈیفنس جانا بہت آسان ہے، مگر ڈیفنس چھوڑ کر پاپوش آنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر مجھے تم لوگوں کی خاطر ڈیفنس میں قیام مستقل کرنے کے لیے ایسے ایسے سمجھوتے کرنے پڑیں گے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابو کی اس دور اندیشی کی مجھے تب قدر ہوئی جب ابو کو قانون اور رسول کی پاسداری کی وجہ سے وزیر صاحب بہادر کو ناراض کرنے کے جرم میں اپنے جرم عہدے سے ہٹا کر گاڑی سمیت تمام مراعات سے محروم کر کے افسر بکار خاص بنا کر گھر بٹھا دیا گیا۔ گاڑی اگرچہ گھر میں کوئی دوسری نہ تھی مگر ابو کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، کیونکہ ابو میرے ساتھ موٹر سائیکل پر آرام سے سفر کر لیتے تھے۔ ابو اس معزولی پر کسی بھی قسم کے ڈپریشن کے شکار نہ تھے بلکہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ خود کو فوری طور پر تصنیف و تعریف و ترجمے میں مصروف کر لیا۔ میں نے بعد میں کئی بار سوچا کہ اگر آج ہمیں ڈیفنس سے واپس پاپوش آنا پڑتا تو پورے گھر والوں کو کتنے صدمے کا سامنا کرنا پڑتا۔
بڑی امنگ سے ہوئے تھے بلند، کہو کہاں گئے تھے؟ ملی فضاؤں کی جو گود بند، کہو کہاں گئے تھے؟ گھر الگ دفتر الگ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابو اسلامی مشاورتی کونسل کے سیکریٹری تھے۔ لاہور میں نیچے اس کا دفتر تھا اور اوپر کی منزل میں ابو مقیم تھے، جو عملی طور پر اس دفتر کے مکمل سربراہ تھے۔ اس دور میں پین یا بال پین کے بجائے ہولڈار کو روشنائی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا۔ 2 قسم کی نب استعمال ہوتی تھی، جی کی نب اور اردو کے لیے، اور زیڈ کی نب انگریزی کے لیے۔ سردی کی ایک رات میں اسکول کا کام کر رہا تھا، اچانک میرے ہولڈر کی نب ٹوٹ گئی۔ میں نے ابو سے کہا کہ نیچے دفتر سے مجھے ایک نب لینے کی اجازت دی جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ اتنے نبوں کے ڈبے پڑے ہیں کہ استعمال ناممکن تھا، ان کو زنگ ہی لگنا تھا، مگر مجھے بڑے زور کی ڈانٹ پڑی کہ دفتر کی چیزوں پر تمہارا حق کہاں سے آ گیا؟ نوکر کے ساتھ سخت سردی میں بازار بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر نب خرید کر لے آؤ۔